وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان کے بعد یہ ہمارا درس جو سورہ یونس تک پہنچا تھا، یہ آج دوبارہ کنٹینیو ہونے لگا ہے۔ 75 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ تقریباً 109 کے قریب آیات مبارکہ ہیں اس پوری سورت میں، اور یہ سورت چونکہ کسی اللہ کے نبی پیغمبر کے نام کے اوپر ہے، یونس، تو اپنے مزاج کے اعتبار سے جو ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ اپنے حبیب کو سابقہ انبیاء کی مثالیں بیان فرما کر تسلی اور تشفی دیتا ہے کہ محبوب اہل مکہ کا جیسا آپ کے ساتھ سلوک ہے، یہ صرف انوکھا اور نیا سلوک نہیں ہے، اس مشن سے وابستہ جتنے لوگ بھی تھے آپ سے پہلے، ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں کا سلوک کچھ اسی طرح کا رہا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں تک ہم پہنچے تھے، اگر اس کو میں سابقہ آیات مبارکہ سے ملاؤں تو انبیاء کرام کے حوالے سے اللہ کے نبی کے سامنے جو رول ماڈل تھے، ان میں ان سے پہلی آیات مبارکہ میں بہت سارے انبیاء کرام کے تذکرے پر ایک ایک پورا رکوع گزر چکا۔ متصل اس سے پہلا جو رکوع تھا اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ اور جناب حضرت ہارون علیہ السلام ان کے تذکرے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ اب یہ اللہ اپنے حبیب کے سامنے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تذکرے کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ سے پہلے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی بھیجا تھا، تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے کچھ چیلنجز درپیش تھے۔ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے کہ جس کی طرف تقریباً اللہ نے 70,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ ہمیں ایک فگر ملتا ہے موٹا سا کہ ٹوٹل انبیاء کتنے تشریف لائے؟ تقریباً 1,24,000، جن میں سے 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل کی اولاد، تو اس کے اندر جتنے انبیاء اور جتنے بھی ان کی امتیں آئیں وہ بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کی طرف جو 70 انبیاء ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے دور میں تشریف لائے ہیں جو بنی اسرائیل کے اوپر ایک بڑا کڑا دور ہے۔ اگر یہ بات ہم ذہن میں بٹھا لیں تو تاریخ جو ہے جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوتی ہے وہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کیفیت کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا آبائی پنڈ اور بنی اسرائیل کا آبائی گاؤں اور شہر وہ فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو بنی اسرائیل فلسطین سے اپنے وقت کے سرسبز و شاداب علاقے میں آ گئے جس کو مصر کہتے تھے۔ مصر اپنی سرسبز و شادابی میں ایک مثال تھا۔ تو فلسطین سے چلے بنی اسرائیل حضرت یوسف کے دور میں پہنچے مصر میں۔ اب مصری جتنے حکمران تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، اور وہ بیسیکلی قبطی قوم سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت موسیٰ جس زمانے میں تشریف لائے ان میں بنی اسرائیل کو مصر والوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ کا صرف ایک ہی ایجنڈا تھا جس کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اپنے آبائی گاؤں میں واپس لے جائیں۔ لیکن حضرت موسیٰ کو دو چیلنجز درپیش آ گئے۔ ایک آ گیا اپنی قوم کی نافرمانی، اور قوم جو ڈیمانڈ کرتی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ دوسرا بڑا چیلنج ان کے سامنے آ گیا فرعون کا کہ حاکم وقت ہے، اپنی قوم کو اس سے چھڑانا بھی ہے، تو حضرت موسیٰ دو مشکلات میں پھنسے رہے، ایک حاکم وقت فرعون اور ایک اپنی قوم۔ قوم کبھی تقاضا کرتی ہے جی ہمیں آسمان سے پکا پکایا کھانا مل جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دعا کر لیتے ہیں۔ ہمارے اوپر بادل سایہ کریں، اس کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے۔ پھر جی زمین سے پکی پکائی چیزیں نکلیں، فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے اب تھوم بھی نکل آیا جس کو ہم لہسن کہتے ہیں، من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، یہ پیاز اور زمین کی جتنی چیزیں ہیں
جن سے ہم عموماً سیلڈ بناتے ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ دو مشکلات میں ہیں، ایک اپنی قوم بنی اسرائیل اور دوسرا وقت کا حاکم فرعون۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ ان کے عہدے کا نام ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ رامسیس اس کا نام تھا، اور دوسرا جو اس دور میں فرعون گزرا اس کا نام من فتح تھا، اور جس کی آج ڈیڈ باڈی اور ممی ہمیں ملتی ہے وہاں ان علاقوں میں جو ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں رامسیس کی ہے یا من فتح کی ہے، کیونکہ فرعون نام کے لقب کے بہت سارے حکمران مصر کے اندر گزرے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرق کتنا ہے اس تاریخ پہ یقین تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن مورخین لکھتے ہیں تقریباً 1300 سال حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور حضرت موسیٰ سے تقریباً اتنا ہی دور پہلے پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دور ہے۔ تو یہ دو تین باتیں اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اب ہم آج کی کوئی 10 آیات مبارکہ میں ہم اس تذکرے کو پڑھتے ہیں جو حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے اور حضرت ہارون کا۔ ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے زیادہ قرآن میں جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے بھائی پھر حضرت ہارون ہے۔ ذرا ترجمہ اسی تناظر کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر ثم کا معنی پھر، بعثنا ہم نے بھیجا، من بعدہم من کا معنی سے، بعد کا معنی بعد، ہم ان کے یعنی پیچھے جن رسولوں کا ذکر ہو چکا ہے ہم نے ان رسولوں کے بعد بھیجا، موسیٰ جناب موسیٰ کو، و ہارون اور جناب ہارون کو، لیکن بھیجا کس کی طرف؟ الی فرعون، فرعون کی طرف۔ یہ فرعون کسی ایگزیکٹ شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا ٹائٹل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وزیر اعظم، تو وزیر اعظم پاکستان کسی کا نام نہیں ہے، کوئی بھی ہو اس سیٹ پہ ہو اس کو وزیر اعظم کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون کی طرف، و ملئہ اور واو کا معنی اور، ملئہ اس کے درباریوں کی طرف، جو اس کی بیوروکریسی تھی، بڑے بڑے اس کے سیدھے اور الٹے ہاتھ بیٹھنے والے لوگ تھے، اس کے درباری، ان کی طرف بھیجا، بے آیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، لیکن فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ یہ جو دو الفاظ ہیں یہ ہر دور میں لوگوں کا رویہ ان کے نبیوں کے ساتھ رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ اور فرعون اللہ فرما رہے ہیں جب میری نشانیاں لے کر آئے تو فرعون کی طرف، تو فرعون اور ان کے درباریوں کا رویہ کیا تھا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ پتہ چلا ہر نبی کے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کا انکار صرف کس وجہ سے تھا؟ تکبر کی وجہ سے تھا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، واو کا معنی اور، کانو وہ تھے اور ہو گئے، قوم مجرمین، مجرم، اور مجرم ہمیشہ جرم کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے اندر تکبر کی کیفیت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اگر کسی کی زندگی بھی مجھے لینی پڑے جان پھر بھی میں لے لوں گا کیونکہ میں نے اپنے مشن میں پورا اترنا ہے۔ تو دو علتیں اللہ نے بیان کی ہیں جس کی وجہ سے عموماً انبیاء کو ٹھکرایا گیا۔ فاستکبروا ایک تکبر، وکانوا قوما مجرمین اور ایک ان کی مجرمانہ ذہنیت۔ یہ دونوں ذہنیتیں اگر ختم ہوں تو انبیاء کرام کی تعلیمات کا ماننا بڑا آسان ہے۔ اب ایک واقعاتی کیفیت ہے، تھوڑا سا کوشش کریں ترجمے کی۔ فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا ان ھذا لسحر مبین، جب بن نہیں پڑی اللہ کے نبیوں کے معجزے اور ان کی روشن تعلیمات کے آگے کوئی، تو ان کا جواب یہ تھا بھئی یہ تو جادو ہے، نبی جو تم کرتے ہو یہ تو جادو ہے۔ فلما جاءہم الحق، فا کا معنی پس، لما جب، جاءہم ان کے پاس آیا، الحق کو حق، یعنی اللہ کا نبی بھی حق تھا اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے وہ بھی حق تھی۔ جب یہ حق ان کے پاس آ گیا، من عندنا ہماری طرف سے، تو قالو ان کا جواب کیا تھا؟ لا جواب ہو کر، ان ھذا لسحر مبین، ان بے شک، ھذا یہ ہے، لسحر مبین، لام کا معنی البتہ تحقیق، سحر جادو، مبین کھلا ہوا، بھئی یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ وہ لاجوابی کی کیفیت تھی، جب کچھ نہیں بن پڑا تو کہا یہ جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ قال موسیٰ، قال کہا، موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون آ کا معنی کیا؟ تقولون تم کہتے ہو، للحق کے حق کو، لما جاءکم جب یہ تمہارے پاس آ چکا ہے، کہ اسحر ھذا
کیا یہ جادو ہے؟ اللہ تعجبانہ کیفیت میں ان کے سامنے رکھ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اے عقل کے اندھو، تمہارے پاس جب حق آ جاتا ہے تو تم یہ کہنے لگ جاتے ہو لاجواب ہو کر کہ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ولا یفلح الساحرون، واو کا معنی اور، لا یفلح فلاح نہیں پاتے، الساحرون جادوگر۔ یہاں ایک میرے اور آپ کے لیے تسلی بھی ہے، ہم اللہ سے ڈریں نہ ڈریں، ہم جادو سے ضرور ڈرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب کون ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے۔ دوسری بات وہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا مشن بڑا ہے، جادوگر کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین، یہ ان کی اب کہانی ایک گفتگو کے انداز میں چل رہی ہے۔ قالوا کہنے لگے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کے اندھو تم کہتے ہو کہ یہ حق جب آ گیا ہے تو یہ جادو ہے، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اب ان کا جواب کیا ہے؟ قالو کہنے لگے اجئتنا، آ کا معنی کیا؟ جئتا تو آیا، تو لے کر آیا، نا ہمارے لیے، اے موسیٰ آپ لے کر آئے ہمارے لیے، لتلفتنا تاکہ آپ ہمیں ہٹا دیں، اما ان ما، بیسیکلی تھا ان ما، ان کا معنی سے، ما کا معنی جو یا جس پر، اما وجدنا جس پر، وجدنا ہم نے پایا، ہم نے دیکھا، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، اے موسیٰ کیا آپ اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ہٹا دو اس دین سے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں بھائیوں کے لیے ہی بڑھائی ہو جائے زمین میں، کیا اس لیے آپ دونوں بھائی ہمارے پاس آئے ہو؟ واو کا معنی اور، تکونا ہو جائے، لکما تم دونوں کے لیے، الکبریاء بڑا پن، فی الارض سرزمین مصر میں، یعنی ان کی قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ آپ اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے راستے سے پھیر دو، اور تم دونوں ہو مسافر، موسیٰ بھی اور ہارون بھی، اور آئے ہو اپنی قوم کو لینے، اور پھر کہتے ہو کہ تم اپنا راستہ چھوڑ دو تاکہ تم ہی بڑے بن جاؤ اس علاقے اور محلے میں، ہماری کوئی ویلیو نہ رہے۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اب وہ کیفیت شروع ہوتی ہے جو آپ اور میں نے انبیاء کے قصوں میں پڑھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے لے آؤ، تم اپنے جن جادوگروں کو لے کر آتے ہو، تو ان کے ہواری اور درباری جب بڑے بڑے سانپ کے ساتھ آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ کیا کریں؟ اپنا عصا پھینکیں، اور یہ عصا پھر سانپ بن گیا اور ان کے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نکل گیا۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، واو کا معنی اور، کالا کہا، فرعون نے، اور فرعون نے کہا، ائتونی اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ ہے وقال فرعون ائتونی، اور فرعون نے حکم دیا ائتونی میرے پاس آؤ، میرے پاس لے کر آؤ، بکل ساحر علیم، کل ساحر ہر قسم کے جادوگر کو، علیم جو اپنے شعبے میں بڑا ماہر ہو اور اپنے شعبے کا بڑا علم رکھتا ہو۔ فلما جاء السحرۃ، فا کا معنی پس، لما جب جاء آیا، آئے، السحرۃ جادوگر۔ یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، ہم جب تسبیح تراویح پڑھتے ہیں تو ایک لفظ ہم عموماً غلط پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، یہ عموماً بچپن سے ہم نے غلط پڑھا اور ہم غلط ہی پڑھتے آئے۔ کچھ جو اب تراویح کے وہ آ رہے ہیں چارٹ، ان کے اندر عظمہ نہیں لکھا ہوتا بلکہ آزامہ لکھا ہوتا ہے، تو عظم کا معنی ہوتا ہے ہڈی عربی میں، آزامہ اس وزن کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں نا، سحرہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فلما جاء سحرہ، اسی وزن کے اوپر وہ بھی ہے، سبحان ذی العزت والعظمت، عظمت نہیں بلکہ والعظمت، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ ذی العزت، عزت والا ہے، والعظمت، اور کس والا ہے؟ عظمت والا ہے، لہذا اس کو عظمہ نہ پڑھا جائے بلکہ اس کو آزامہ پڑھا جائے۔ ہم نے سنی سنائی، ہماری بھی اسی کیفیت میں ہے، لیکن کچھ چیزوں میں جو ہے وہ تصحیح آ رہی ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ چارٹ دیکھا، وہاں آزامہ لکھا ہوا تھا، کسی نے موٹے مارکر سے کاٹ کے اس کو پھر عظمہ بنایا تھا، کیونکہ بچپن سے پڑھا ہوا یہی تھا، تو اس نے کہا صحیح وہ ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ بہرحال وہ ایک مس پرنٹنگ ہے جو آج تک غلط ہے۔ فلما جاء السحرۃ،
پھر جب آ گئے جادوگر تو قال لہم موسیٰ، قالا کہا لہم ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، القو تم کیا کرو، ڈالو. اسی سے نکلا ہے کہ کرنا، کیونکہ کہ کو بھی انسان کیا کرتا ہے، ڈال دیتا ہے. تو القا یلقی کا معنی ہے ڈال دینا، القاء کرنا. جو امام خطبہ دیتا ہے عربی میں، اس کو بھی کہتے ہیں عربی میں اسی سینس میں، اور کسی سے جو الہامی کیفیت ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، القاء کہتے ہیں. تو القو، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ڈال دو، ما انتم ملکون، جو تم ڈالنے والے ہو. یعنی اس سے ایک محاورہ ہم عموماً پنجابی میں بولتے ہیں کہ تو سب کڈ لے جڑا کڈنا، وہی کیفیت ہم گویا کہ یہاں سے لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا نکالو تم نے جو نکالنا ہے، اس کے بعد میں دیکھوں گا اللہ کی قدرت سے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے. قال لہم موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو ڈالو، ما انتم ملکون، جو تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. فلما فاکمنا، پس لما جب القو انہوں نے ڈال دیا جو کچھ ڈالنا تھا اپنے سانپ وغیرہ، قال موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بہ، جو تم لے کر آئے ہو اپنے جادو میں یہ سانپ اور یہ کیفیتیں، السحر یہ کیا ہے، یہ جادو ہے. اور ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سیبطلہ، اس کو کیا کر دے گا، اس کو باطل کر دے گا، اللہ اس کو ختم کر دے گا. یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ جادو اگر ہو بھی جائے کسی بندے کے اوپر تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس کو ملیا میٹ کون کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کا کلام کرے گا. اللہ کے نبی کے اوپر جادو کی جو کیفیت تھی اللہ نے اس کا توڑ نازل فرمایا، اور توڑ دو صورتیں تھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب ناس. اور پھر اللہ کے نبی مختلف ذکر کیے کرتے تھے. ہمارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے. بات کیا ہے، اللہ کے حبیب کبھی وضو کے بغیر نہیں رہتے تھے. آپ نے سنا ہوگا آپ ہمیشہ سوتے ہوئے بھی کیا کرتے تھے، باوضو رہتے تھے. جو انسان باوضو رہتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے ارد گرد ایک ایسا حصار آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہوائی چیزیں اور جنات اثر ہی نہیں کرتے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، واٹر پروف چیز ہے، آپ اس کو پانی میں پھینک دے، پانی اندر جائے گا یا نہیں جائے گا. ساؤنڈ پروف چیزیں ہوتی ہیں، بلٹ پروف چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. انسان جب وضو کی حالت میں رہتا ہے اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے، دیکھیں نا کتنا پیارا ایک سیف ہونے کے لیے اللہ نے ذکر دیا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی کیا کرو، میرے نبی پر درود بھیجو. یہ ایک ایسی کیفیت ہے جب انسان بلاؤں سے دور رہتا ہے. اور جب انسان ناپاک ہو، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اپنے بچوں کی تربیت میں، جو انسان ناپاک رہتا ہے، پاک نہیں ہوتا، اس کے اوپر یہ چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں. میاں بیوی جب قریب جائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرور پاکی حاصل کریں. اگر وہ رات کو نہا نہیں سکتے اور لمبی رات ہے، سردیوں کی، گرمیوں کی، یا کوئی بھی کیفیت ہے، تو اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ سے پوچھا گیا حضور جب غسل فرض ہو جائے تو ہم کیا کریں، فوراً نہا لیں؟ آپ نے فرمایا اگر فوراً تم غسل نہ بھی کرو تو کم از کم تم استنجا اور وضو ضرور کر لیا کرو. کم از کم استنجا اور وضو ہمیں ناپاکی کی حالت میں ضرور کر لینا چاہیے. فرض کر لیں انسان نہیں نہاتا، سردیاں ہیں، پانی گرم نہیں مل رہا، کوئی اور مسئلہ ہے، یا سونا چاہتا ہے، سستی آ گئی کہ میں سو جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، سو جائے، لیکن کم از کم اگلا اللہ کی طرف سے عائد فرض پورا ہونے سے پہلے، یعنی نماز ہے یا کوئی بھی اوبلیگیٹری چیز ہے، روزہ ہے، اس کو پورا کرنے سے پہلے وہ نہا لے. یہ اس کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، اگر کوئی پوچھے ہمارے اوپر جادو کیوں ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، حسد کی وجہ سے جادو ہوتا ہے. جو جادو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، حسد کی وجہ سے کرتا ہے. تو پھر اب اس بات کو دیکھیں کہ حسد ہوتا کیوں ہے. اگر آپ شو آف کریں گے اپنے مال و دولت کو، اپنی ٹھاٹ باٹ کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا ہوگا، حسد پیدا ہوگا. اور جو شو کرنے والا ہے اس کا شو کرنا بھی تو ریاکاری ہوگا. اور پھر اللہ کے حبیب نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا، ریاکاری سے بھی بچو اور حسد سے بھی بچو. یعنی جس کو اللہ نے دیا ہے وہ چیزوں کو پرموٹ نہ کرے.
لوگوں کے سامنے ایسا نہ رکھے کہ لوگوں کے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہو. تو حسد کی کیفیت پیدا بھی کون کرتا ہے؟ جو خود ریاکاری کر رہا ہے. تو غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو حوصلہ دے دیا. ان اللہ سیبطلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو تم نے چیزیں پھینکی ہیں اپنے سانپ شام، یہ تو جادو ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جادو کو تو باطل کرنے والا ہے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یصلح، نہیں اصلاح فرماتا، نہیں ٹھیک فرماتا، عمل المفسدین، زمین میں فساد کرنے والوں کے عمل کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں فرماتا. زمین میں فساد کیا ہے؟ آپ لوگوں کی فکر کو خراب کر دیں، لوگوں کے عمل کو خراب کر لیں، چلتے معاشرے کی چلتی گاڑی کو بریک لگوا دیں، آپ فاسد آدمی ہیں. اور فاسد آدمی کے عمل کو اللہ کبھی بھی ٹھیک نہیں فرماتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. وَيُحِقُّ اللَّهُ، واو کا معنی اور يُحِقُّ، اللہ حق کر دکھاتا ہے، الحق کا حق کو، اللہ حق کو ہی حق کر دکھاتا ہے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی حکمت سے، اپنے کلمے سے، اپنی بڑی جناب عالیہ سے اور اپنے ارشادات سے. لیکن وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ اس چیز کو مجرم ذہنیت ناپسند کرتی ہے، اللہ حق کو حق سمجھ کے ہی واضح فرماتا ہے، لیکن مجرم آدمی کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا. ہم انشاءاللہ کل سے اگلے نئے رکوع کا آغاز کریں گے. یہ ایک سٹوری ٹائپ ہے پورے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اور فرعون کا، اور یہ بہت ساری آیات مبارکہ مزید آگے تک چلنا ہے. اس کی تقریباً سورہ یونس کی آیات ہیں 109، اور آج ہماری تلاوت ہو چکی ہے 82 تک. اللہ ہمیں قرآن کو اس کے اپنے انداز میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.